والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، الرجاء یعنی امید، الخوف یعنی ڈر، یہ دونوں کا ہونا ایک مومن کے دل میں ضروری ہے. یہ دونوں کا ہونا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. الرجاء اور الخوف، امید اور ڈر، یہ دونوں کی مثالیں بھائیوں ایک پرندے کے دو پر کی طرح ہیں. دونوں پروں کا جب توازن رہے گا تو یہ پرندہ اڑ سکتا ہے، اور ایسے ہی دونوں میں سے اگر ایک پر بھی اگر کٹ جائے یا ایسے ہی اس پہ چوٹ لگ جائے تو ایک پر سے بھائیوں وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے، اس کے اندر ایک اختلال یا خلل پیدا ہو جائے گا. اور اگر دونوں پر زائل ہو جائیں تو غالباً وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسانی سے لوگ اس کو شکار کر سکتے ہیں، پھر اس کو چارہ دانہ نہیں ملے گا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی بھائیوں جو صرف امید کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امید پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور خوف کو، ڈر کو اپنے دل و دماغ سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھائیوں یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلک ہے ارجاء، اس مسلک تک پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اعمال صالحہ میں تساہل برتنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جا کر یہ منہج اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر بندے کے دل میں ایمان ہے، زبان سے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خلاص وہ مؤمن ہو گیا. اور اس کے بالمقابل جو بھائیوں رجا کو، امید کو اپنے ذہن و دماغ سے ہٹا لے، صرف خوف کو غالب کر لے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ آدمی غلو اور ایسے ہی بھائیوں افراط میں اور ایسے ہی شدت اپنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے، خوف کے غلبہ کی وجہ سے خوارج کا منہج اختیار کر لیتا ہے، جس کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں غلط ہے. سب سے صحیح کیا ہے کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. اسی سے متصل بھائیوں کچھ صوفیوں نے کہا کہ ہم نہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید بیٹھے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ہم خالص اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنا پر ہم کر رہے ہیں. اور یہ بھی غلط ہے. دونوں کا ہونا، یہ محبت کا بھی ہونا ضروری ہے، الگ ایک موضوع ہے. محبت کے ساتھ ساتھ امید، رجا اور ایسے ہی پھر ڈر، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. کیوں بھائیو ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلائی میں سبقت حاصل کرتے تھے، بھلائی میں، خیر میں
اعمال صالحہ میں، عبادات میں سبقت حاصل کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغباً، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف راغب ہو کر، اللہ تعالیٰ کی جنت کی خواہش رکھتے ہوئے، اور رہباً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ تو دیکھیے رغبت ان کے اندر تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا اللہ تعالیٰ سے اور جہنم سے۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں میں سے جس نے ایک اختیار کیا تو اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے گا، جس نے امید کو غالب کر دیا تو بھائیو ارجاء تک پہنچ جاتا ہے، اور جو صرف خوف کو غالب کر دیتا ہے تو پھر خوارج اور یہ غلو اور تشدد والا منہج اختیار کر لیتا ہے، جبکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو بھائیو محترم ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، آج میں جو الرجا ہے، امید ہے، صرف اس موضوع کی وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پھر الخوف جو ہے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو بھائیو محترم ساتھیو، پہلی بات ہے الرجا کے متعلق، اس کا معنی مطلب کیا ہے، اور اس موضوع کی ضرورت کن کو زیادہ ہوتی ہے۔ پھر بھائیو اور محترم ساتھیو، دوسرا نقطہ پوائنٹ یہ ہوگا، اس میں اور ایسے ہی تمنا یا گھمنڈ میں فرق کیا ہے، پھر رجا کی فضیلت اور اس کے فوائد کیا ہیں قرآن و حدیث میں، پھر رجا یعنی امید کی قسمیں کیا ہیں، پھر ایسے ہی رجا، امید اور ایسے ہی خوف، ڈر، دونوں کو جمع کرنا، دونوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلا نقطہ، الرجا کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو بھائیو الرجا کا معنی اردو میں ہم کہتے ہیں امید، اس کا ایک مترادف عربی میں ہے عمل، عمل یا رجا دونوں کا معنی امید ہوتا ہے۔ یہ جو بھائیو الیاس یعنی مایوس، مایوس جو ہے اس کی جو ضد ہے مایوس ہو جانا، آدمی یعنی ہار مان لے، مایوس ہو جائے، بے بس ہو جائے، یہ اس کی ضد ہے۔ تو امید کیا ہے کہ آدمی امید لیا ہوا ہے کہ اس کا کام پورا ہو جائے گا، کوشش کر رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ مایوس ہو جانا، کہ آدمی کہہ رہا خلاص میں تو اب بیکار ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں محنت کرنے سے، اب ایک بچہ کہہ رہا میں تو اب امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، اب مجھے کوئی جاب نہیں ملے گا۔ یہ بھائیو تو کیا، یہ الیاس، مایوس ہونے کی یہ ضد ہے۔ ایسے ہی بھائیو الرجا یعنی امید کا شرعی معنی یہ ہے، دینی معنی مطلب یہ ہے الطمع فی فضل اللہ تعالی و رحمتہ، اللہ تعالی کے فضل، اللہ تعالی کی رحمت کی خواہش رکھنا، لالچ کرنا، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت کی امید کرنا، لالچ کرنا۔ بھائیو محترم ساتھیو، یہ موضوع رجا کا جو موضوع ہے، دو قسم کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو بھائیو کافی مایوس ہو گئے، مثلا گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی انہوں نے اس قدر کی، بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں۔ پھر اس کی وجہ سے انہوں نے عبادات کو بھی چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ ذہن میں یہ بات بسا لی کہ اب عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھائیو موضوع بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ موضوع کو پہلے سنیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو خوف کو زیادہ انہوں نے غالب کر لیا اپنی نفس پر، اپنے اہل و عیال کے متعلق، یہاں تک جس قدر خوف ہونا چاہیے اس سے زیادہ وہ خائف ہو گئے، تجاوز کر بیٹھے، جس کی وجہ سے بھائیو انہیں ضرورت ہے کہ یہ موضوع کو سنیں، امید، رجا، تاکہ دونوں میں توازن پیدا ہو، یعنی خوف اور رجا دونوں میں توازن کا ہونا ضروری ہے۔ بھائیو محترم ساتھیو، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ موضوع رجا اور امید یہ علاج کی طرح ہوتا ہے، دوا کی طرح، اور ایسے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، عبادتوں سے غافل ہیں، ان کے لیے یہ موضوع بھائیو حقیقت میں زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، مزید گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا علاج جو آئندہ موضوع پیش کروں گا، الخوف
اللہ تعالی سے ڈرنا وہ موضوع ان کے لیے علاج ہوگا. اس لیے کہ بہت سے نفوس کو بھائیوں خوف یا ڈر کی چھری سے جب ماریں گے تب اس میں ان کا علاج ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما العالم الذي لا يقنط الناس یا لا يقنط الناس من رحمت اللہ ولا يؤمنهم مکر اللہ، کہ حقیقت میں عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کراتا ہے، نہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سازش سے بے خوف کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائیو؟ بہت مہم بات ہے علی رضی اللہ عنہ کی. عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کراتا ہے، نہ ایسے اللہ تعالیٰ کی تدبیر و سازش سے بے خوف کر دیتا کہ خلاص اب تم تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، تمہارے لیے تو جنت یقینی ہے، اعمال صالحہ میں اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں میں واقع بھی ہو گئے تو اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں بھائیو، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو، الرجاء امید جس کا لفظی ترجمہ ہے قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے الرجاء ذکر کیا، جس کے قرآن میں شروع سے آخر الرجاء کا لفظ اگر آپ تلاشیں گے پھر اس کا معنی مطلب ڈھونڈیں گے تو اس کے 6 معنی اور ایسے ہی 6 مطلب سامنے آتے ہیں. پہلا معنی الرجاء کا آتا ہے الخوف، تو ایک رجاء کا ایک معنی الخوف بھی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. تو رجاء کا ایک ہی معنی ہے. ایسے ہی ایک دوسرا معنی بھائیو رجاء کا آتا ہے طمع، لالچ، خواہش، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کی لالچ کرتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے. تیسرا معنی الرجاء کا آتا ہے ثواب یعنی اچھے بدلہ کی توقع رکھنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاطر میں آیت نمبر 29 میں یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی. تو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں یا ایسی تجارت کی توقع کرتے ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی. تو یہ تیسرا معنی ہے، ثواب کی یا نیکی یا بہترین بدلہ کی امید رکھنا یا توقع کرنا. چوتھا معنی مطلب یہ ہے الرجاء کا کنارہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قیامت کا مشہد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمان کے بارے میں پھٹیں گے، اور پھر ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے والملک علی ارجائها، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، یعنی آسمان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے. نمبر 5 الرجاء کا معنی ہے الحبس یعنی قید کرنا، جس طرح کی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم فرعون کا واقعہ ذکر کیا. قوم فرعون ان کے جو قریبی تھے، ان کے یعنی جو فرعون کی مجلس میں بیٹھنے والے مشورہ دینے والوں نے کہا ارجہ و اخا، قالوا ارجہ و اخا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی کو قید کر دیں، بند کر دیں. ایک معنی اس کا یہ آتا ہے، اور ایک دوسرا معنی ہے کہ آپ مہلت دیجئے. نمبر 6 رجاء کا معنی آتا ہے الترک والتأخیر، چھوڑ دینا یا ایسے ہی اس کو مؤخر پیچھے کر دینا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 51 میں فرمایا ترجی من تشاء منہن، ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے ازواج مطہرہ میں سے، اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے. تو اس کا معنی مؤخر تاخیر کرنا اور ایسے ہی دور رکھ دینا اور ایسے ہی ان کو یعنی پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا، چھوڑ دینا. بھائی اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اب اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے الرجاء کے متعلق وہ یہ ہے کہ الرجاء یعنی امید کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں الرجاء میں
اور تمنی تمنا کرنے میں یا ایسے ہی الغرور گھمنڈ میں فرق کیا ہے؟ تو بھائی اور محترم ساتھیو، الرجا کی حقیقت اور علامت یہ ہے، احمد ابن عاصم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ما علامت الرجاء فی العبد، کہ بندے میں رجا یعنی امید کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ان یکون اذا احاط به الاحسان الہم الشکر، کہ جب اللہ تعالی اپنے احسانات سے نوازے اور اللہ تعالی کے احسانات گھیر لے بندے کو، تو شکر کرنے کی توفیق ہو جائے، شکر کا الہام ہو جائے، بکثرت اللہ کا شکر کرنے لگے۔ ایسے ہی راجیا لتمام النعمت من اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ امید کرتے ہوئے، غور سے سنیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی اپنی نعمت پوری کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، وتمام عفوہ عنہ فی الآخرہ، اور ایسے اللہ تعالی مکمل طور پر اس کی مغفرت کرے گا آخرت میں۔ شاہ الکرمانی کہتے ہیں علامت صحت الرجاء حسن الطاعہ، کی الرجاء کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی اطاعت اچھے ڈھنگ سے کرے۔ تو الرجاء امید کا کیا معنی ہے حقیقت میں؟ کہ آدمی اللہ کی عبادت اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے کرے۔ ایسے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی بھائیو فرق کیا ہے الرجاء اور تمنی میں؟ دیکھیں دونوں میں تقارب ہے۔ تمنی کا ترجمہ اردو میں تمنا کرنا اور رجاء امید۔ کیا رہا ہے بھائی؟ دونوں میں فرق ہے؟ دونوں ایک ہی مترادف ہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ تو کیا فرق ہے؟ تمنا خالی خواہش ہے، آپ کی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بہت صحیح۔ اور ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بالکل جیسے ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ بھائی وہ فرق یہ ہے دونوں میں کہ تمنی جو ہے یہ آدمی بیٹھے ہوئے تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، اور کاہل ہے، سست ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہ محنت کر رہا ہے نہ اسباب تلاش رہا ہے۔ اور جو الرجا ہے نہیں، یہ محنت کر رہا ہے اور اللہ پر توکل کر رہا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے تمنا کی مثال یہ ہے جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کھیتی کروں، کھیتی باڑی کروں اور جا کے اس میں مثلا بیج ڈالوں، اگاؤں تاکہ اچھی فصل تیار ہو، بس بیٹھا ہوا سوچ رہا، کھیت کے قریب ہی نہیں جا رہا۔ اور دوسرا جو امید ہے نہیں بھائیو، یہ امید رکھ رہا، اللہ پر بھروسہ کر رہا، پھر محنت کر رہا، جا کے مثلا زمین کو کی جتائی کر رہا ہے، پھر مثلا اس میں پانی ڈال رہا، بیج ڈال رہا ہے اور اس کا دیکھ بھال رہا ہے۔ تو یہ دونوں میں یہی فرق ہے۔ تو بھائیو الرجا بغیر عمل کے رجا یا امید کی توقع نہیں کر سکتے۔ تو جو آدمی بیٹھے ہوئے کہہ رہا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ آدمی اور محنت نہیں کر رہا، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ یہ رجا، اس کے اندر امید نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک تمنا ہے یا غرور ہے۔ اب یہ فرق بتا رہا ہوں کہ امید یا رجا میں اور غرور اور گھمنڈ میں فرق کیا ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ تمنا اور رجا کا فرق بتا دیا گیا۔ اب بھائیو رجا اور غرور میں کیا فرق ہے؟ عبادت تو کر رہے ہیں مگر آپ یہ دعویٰ ہے کہ اللہ میری عبادت پہ نوازے گا۔ اچھا چلیے تو دیکھیے فرق۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے غرور کا یعنی اعلیٰ درجہ یا اس کی ایک عظیم قسم غرور کی یہ ہے ہمارے نزدیک کہ آدمی گناہوں میں آگے بڑھے، سبقت حاصل کرے، گناہوں سے دن رات گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا جبکہ نادم نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بھی توقع کر رہا ہے کہ اس کی قربت اللہ تعالیٰ سے ہے جبکہ اطاعت نہیں کر رہا ہے، قربت کا بھی توقع کر رہا بغیر اطاعت کیے ہوئے، ایسے ہی انتظار کر رہا بھائیو
جنت کی فصل یا جنت کی کھیتی کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ بیج جو ڈال رہا ہے وہ کیا؟ جہنم کی بیج ڈال رہا ہے۔ ایسے ہی بھائیوں، متقیوں اور پرہیزگاروں کا دار اور گھر کا طالب ہے، طلب کر رہا لیکن گناہوں کے ساتھ، اور ایسے ہی بغیر عمل کے اچھے بدلے کا انتظار کر رہا ہے، پھر ایسے ہی تمنا کر رہا اللہ تعالی سے، جبکہ وہ عبادتوں میں سست ہے، پیچھے۔ تو یہ بھائیوں، یہ فرق ہے الرجاء اور الغرور میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المقصود من الرجاء ان من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو ان يمحو عنه ذنبه، کہ الرجاء سے مراد اس کا مقصد یہ ہے کہ جس سے کچھ کمی ہو جائے، سست ہو جائے، کچھ لاپرواہی ہو جائے، تو اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھے، پھر یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایسے ہی من وقع منہ طاعۃ یرجو قبولها، ایسے ہی جس نے کوئی عبادت کی، کوئی اطاعت کی، تو امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کر لے گا۔ وَأَمَّا مَنْ انْهَمَكَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ رَاجِيًا عَدَمَ الْمُؤَاخَذَةِ بِغَيْرِ نَدَمٍ وَلَا إِقْلَاعٍ فَهَذَا فِي غُرُورٍ، اور وہ آدمی جو گناہوں میں سبقت حاصل کر رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ امید رکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں کرے گا، اس کو نہیں پکڑے گا، اور نہ نادم ہو رہا، نہ گناہوں سے توبہ کر رہا، تو یہی کیا ہے؟ یہی غرور ہے۔ ابو عثمان الجیزی کہتے ہیں من علامت السعادہ ان تطیع وتخاف الا تقبل، سعادت کی علامت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ ساتھ ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت قبول نہ ہو رہی ہو۔ ومن علامت الشقاء ان تعصی وترجو ان تنجو، اور شقاء اور بدبختی اور شقاوت کی علامت یہ ہے کہ تم گناہ کرو اور ساتھ ساتھ امید رکھو کہ تمہیں نجات مل جائے۔ اس کی مزید وضاحت بھائیو ابن ماجہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی یا پڑھی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 7 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں، اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں پھر تب بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس لیے گناہ کر رہے ہیں تبھی تو نادم ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ ان کی ذہن میں بات آئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا ابنۃ الصدیق، نہیں اے الصدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو سبحان اللہ، سعادت مندوں کی نشانی ہے، محنت کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو ان کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اور جو شقاوت والے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے دور رہتے ہیں، پھر اچھی امید رکھتے ہیں کہ ارے اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بھائیو یہ الرجاء کے متعلق اور اس میں اور تمنا یا اس میں اور ایسے غرور میں فرق۔ تیسرا پوائنٹ اب یہ ہے الرجاء کے فضل اور ایسے ہی اس کے فائدے، اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم فضیلتیں الرجاء جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالی سے، اللہ تعالی سے اچھی امید رکھتے ہیں، اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی فضیلت جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالی سے، یہ انبیاء کرام کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وہ انبیاء کرام جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ الشعراء آیت نمبر 82 میں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے امید بدھی ہوئی ہے، جس سے امید بدھی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ بھائیو یہ پہلی فضیلت
جو امید رکھتا ہے وہ انبیاء کرام کی طرح بھائیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. اور انبیاء کرام بھی کیا اچھی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتے تھے, بمعنی خوف بھی ان کے اندر ہوتا تھا اور یہ امید بھی, نہ کہ صرف امید کو غالب کر دیتے تھے یا صرف خوف کو, جس طرح کہ میں نے شروع میں ذکر کیا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ الرجا جو ہے یہ مؤمنوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے, جس صفت کی وجہ سے مجرموں سے اور جو ایسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں ان مؤمنوں میں اور ان مجرموں میں فرق ظاہر ہوتا ہے. فرمایا رب العزت نے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو, اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. دیکھیے فرق, اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں. تو ایک مومن اللہ سے امید رکھتا ہے اور ایک کافر امید نہیں رکھتا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں, یعنی ان کافروں کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالی دانا اور حکیم ہے. تیسری فضیلت بھائی اور محترم ساتھیوں رجا کی یہ ہے کہ جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید, وہ اللہ تعالیٰ کی ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے باز ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں. جس طرح کی فرمایا رب العزت نے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. سورۃ فاطر آیت نمبر 29. ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی کتابت, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سر و علانیہ, خفیہ صدقہ علانیہ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس میں سے. یرجون تجارتا لن تبور. یرجون امید رکھتے ہیں, وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی. چوتھی فضیلت بھائیو, اگر بندہ اپنے رب سے امید نہ رکھے, نہ ایسے ہی اللہ تعالی کے پاس جو ثواب ہے, جو بدلہ, اس کی امید نہ رکھے, تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایسا آدمی سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. کیا رہا ہے دوبارہ, اگر بھائیو یہ امید نہ ہو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, صدقات تو خیرات کر رہے ہیں, اگر یہ امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا, تو کیا رہا بھائیو ہم محنت کریں گے اس طرح عبادت میں؟ ظاہر بات ہے نہیں کریں گے. تو یہی ہے بھائیو, جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کی ثواب سے تو وہ اطاعت کرتا ہے, اور جو یہ امید نہیں رکھتا ہے, ثواب کی امید نہیں رکھتا ہے, تو حقیقت میں اللہ کی اطاعت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے, اور جو ایمان کی دعوت دیتا ہے اس سے اعراض کرتا ہے, اور ایسے آدمیوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. سورۃ یونس آیت نمبر 7. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے, جسے اللہ کے پاس جانے کا یقین ہی نہیں ہے, تو کیا رہا ہے, وہ نماز پڑھے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. ان الذین لا یرجون لقاءنا, جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے, ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, ان کے لیے دنیا ہی کافی ہے. واطمأنوا بها, اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں, دنیا کی طرف مائل ہو گئے, مطمئن ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں, تو ایسے لوگ بھائیو ظاہر بات ہے اللہ کی اطاعت سے دور ہوتے ہیں. پانچویں فضیلت امید کی یہ ہے کہ یہ بھائیو اہل علم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی معرفت رکھتے ہیں, یہ ان کی صفت ہے. فرمایا رب العزت نے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے
بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، یعنی اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقینا نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ تو بھائیو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اہل علم جو اللہ کے بارے میں حقیقی معرفت رکھتے ہیں کہ وہ رات میں یعنی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، آخرت سے ڈر اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل علم کی یہ صفت ہے۔ ایسے ہی نمبر 6 بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یعنی چھٹی فضیلت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے۔ فرمایا رب العزت سورۃ یونس آیت نمبر 11، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ایسے لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھائیو وعید ہے جو امید نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے بارے میں فرمایا، سورۃ النبأ کی آیت نمبر 27، انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان مجرموں کے بارے میں تو جہنم میں جائیں گے کہ انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی، تو امید نہیں تھی ان کے اندر۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ بھائیو الرجا سے، امید کی وجہ سے، یہ جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالی سے، ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سبھی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالی سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ تو کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرتا ہے؟ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، ایسے ہی روز آخرت کی بھی امید اور توقع کرتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالی کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔ ایسے بھائیو 8ویں فضیلت یہ ہے کہ جو امید رکھتے ہیں تو وہ اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے درجے کو بلند کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا درجہ اپنے پاس بلند کرے گا، جس طرح کی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، مجھے بندے اپنی گمان کے مطابق پائے گا اور مجھے اپنے پاس پائے گا جب وہ میرا ذکر کرے گا۔ اگر وہ اپنی نفس میں مجھے ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی نفس میں ذکر کرے گا، اور اگر عام مجلس میں ذکر کر رہا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر، اللہ اکبر، فرشتوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے گا۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ الرجاء، امید کی وجہ سے بندہ سبقت حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا کہ توبہ کرے، اور اگر گناہوں میں واقع ہو جاتا ہے تو بہت ہی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
سب سے یا پسندیدہ اعمال میں سے ایک نہایت ہی پسندیدہ عبادت اور عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، رواہ مسلم۔ کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، ایک دم پاک صاف ہو جاؤ فرشتوں کی طرح، گناہ ہی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیتا، زائل کر دیتا، تم کو ہٹا دیتا اور تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے، یعنی ان سے گناہ واقع ہوتا، یہ ناممکن ہے یعنی بندوں سے کہ گناہ نہ واقع ہو، یہ معنی ہے بھائیو۔ تو وہ گناہ کرتے، ان سے گناہ واقع ہوتا، پھر استغفار کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی اس حدیث پر غور و فکر کریں، نہایت ہی دلچسپ حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور یہی جو بندہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے تو اس طرح ایسی حدیثوں سے بھائی سننے کے بعد مایوس نہیں ہوتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدیوں کو لایا گیا، ان قیدیوں میں سے ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت بھائیوں اپنے بچے کو تلاش رہی تھی، اور پھر وہ اپنے یعنی اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی تلاش میں ڈھونڈ رہی تھی، پریشان تھی۔ بہرحال وہ پھر اپنے سینے سے یا چھاتی سے یعنی دودھ نکالنے لگی، پھر کسی ایک چھوٹا بچہ مل گیا، اس کو گود میں لے کر پلانے لگی۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہے منظر، سبحان اللہ، جبکہ اس کا بیٹا نہیں تھا، اپنے بیٹے کی یاد میں محبت میں اس کو بھی اس نے لگا لیا، اپنے سینے سے چپکا لیا، پھر وہ دودھ پلانے لگی اس بچے کو۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے اترون هذه طارحة اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا رائے ہے یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈھکیل دے؟ تو جواب صحابہ کرام نے دیا واضح ہے، لا وہی تقدیر علی اللہ تطرحہ، کہ یہ تو ناممکن ہے، اگر اس کی استطاعت میں ہے کہ بچا لے اور آگ میں نہ بچہ واقع ہو تو یقیناً وہ بچائے گی، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، کہ تب یہ سنو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کہیں زیادہ مہرباں ہیں اس عورت سے زیادہ جو اپنے بچے پر مہرباں ہے۔ یعنی عورت آپ کے نزدیک، تم لوگوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ مشفق ہے، مہرباں ہے یہ ماں اپنے بچے کے لیے، تو سنو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشفق اور مہرباں ہے۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے۔ بھائی اس کے علاوہ اور بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے فوائد ذکر کیا ہے رجا کا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، 9 فضائل یا 9 فضیلت الرجا کی۔ اس کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں الرجا کی قسمیں کتنی ہیں، اور یہ چوتھا پوائنٹ ہے آج کے اس درس میں۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، الرجا کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اور دوسری قسم یہ قابل تعریف ہے اور یہ اچھی قسم کی امید ہے، اور تیسری جو قسم کی ہے قابل ذم ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور جو ایسی امید رکھ رہا ہے تو بھائیو وہ مذمت کا مستحق ہے، یعنی وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو پہلا یہ ہے بھائیو کہ وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرے صحیح ڈھنگ سے، پھر اس کے بعد امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدلہ دے گا، ثواب دے گا۔ تو کیا رہا ہے بھائیو، یہ اچھی امید ہے، محنت کر رہا، عبادت کر رہا، اطاعت کر رہا، پھر امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر بدلہ عطا دے گا۔ یعنی گھمنڈ میں یقیناً اللہ قبول کرے گا نہیں بھائی، یہ بھی خطرناک ہے۔ پھر وہ گھمنڈ کی بات آ گئی جس سے ذکر کیا شروع میں، نہیں امید رکھتا کہ اللہ قبول کرے گا، حسن ظن کرتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 وہ آدمی جو گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے، نافرمانی میں واقع ہو جاتا ہے، لیکن پھر توبہ کرتا ہے، اور پھر توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ امید رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
بخش دے گا. تو کیا رہا بھائیو، یہ قابل تعریف یہ بھی ہے. امید رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا. تیسری قسم بھائیو، وہ آدمی جو گناہوں میں سبقت حاصل کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ بیٹھے بیٹھے امید رکھ رہا اللہ کی رحمت کی بغیر عمل کیے ہوئے. تو یہ بھائیو کیا ہے؟ یہ جھوٹی امید ہے، یہ جھوٹی امید ہے، اور یہی غرور اور گھمنڈ ہے یا تمنا ہے. اور یہ ایسا آدمی بھائیو یہ مذمت کا مستحق ہے. بھائیو محترم ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، پانچواں نقطہ آج کے اس درس میں یا محاضرہ میں یہ ہے، اور آخری پوائنٹ ہے، الخوف والرجاء. شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور اس لیے کہ مہم ہے تو پھر سے ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں. یہ دونوں کو بھائیو، دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. جس طرح کی ابو علی الرودباری رحمہ اللہ کہتے ہیں، الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا استوى الطير وتم طيرانه. کہ الخوف اور رجاء یہ دونوں بھائیوں ایک پرندے کے دو پروں کی طرح ہے. جب یہ دونوں برابر رہیں، دونوں صحیح سلامت رہیں، تو کیا پرندہ بھائیوں یہ اڑ سکتا ہے اور آسمان میں بھی اڑنے کے بعد بھی برابر توازن اپنا برقرار رکھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سائڈ پر گر جائے. اور اگر دونوں میں سے ایک ناقص ہو جائے، وَإِذَا نَقَصَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ فِيهِ النَّقْصُ، تو اس کے اندر خلل اور نقص پیدا ہو جاتا، اڑ نہیں سکتا. وَإِذَا ذَهَبَ صَارَ الطَّائِرُ فِي حَدِّ الْمَوْتِ، اگر دونوں چلے جائیں خوف اور یہ، تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہلاک اور موت کے قریب پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ شکار کرنا آسان، اور پھر کھانے دانے وانے سے بھی محروم ہو جائے گا جہاں اس کی ہلاکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھائیو قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں دونوں کا جمع کیا ہے، دونوں کا ذکر کیا. اور شروع میں نے ذکر کیا کہ جو صرف خوف کو غالب کر دیتے ہیں تو ان کے اندر تشدد پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح کی بہت سے نوجوان، بہت سے مسلمان نوجوانوں کے اندر یہ تشدد ہے، یہ غلو ہے. کیوں؟ اس لیے ایک سائڈ سے صرف خوف اور وعید والی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی امید اور رحمت والی حدیثیں اور آیات دیکھتے، تو ان کے اندر پھر کیا؟ وہ سستی آ جاتی ہے اور وہ کاہل ہو جاتے ہیں، اور پھر اعمال صالحہ سے دوسروں کو بھی روکنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ دین کا بھائیوں، دین کو ایک دم آسان توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں. سب کچھ ان کے نزدیک حلال اور جائز ہو جاتا ہے، ہر چیز آسانی اس میں برتنے لگتے ہیں. تو بھائیوں یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو علی سبیل مثال بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں، بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے ایک ہی آیت میں. حدیث سے شروع کرتا ہوں تاکہ پھر بعد میں آیتوں کا سمجھنا زیادہ آسان ہو. صحیح امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی مئۃ رحمۃ انزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالی کے پاس 100 قسم کی رحمتیں ہیں، یا اس کی عدد کہیے 100 رحمتیں ہیں، جس میں سے اللہ تعالی نے صرف ایک رحمت نازل کی جنوں اور انسوں کے درمیان، ایسے ہی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان. یہی ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں یہ ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کھاتے ہیں. اور یہی ایک رحمت کی وجہ سے ایک جنگی جانور بلکہ ایک درندہ اپنے بچے پر رحم کھاتا ہے، اپنے بچے پر مشفق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس 99 رحمتوں کو مؤخر کر کے رکھا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا.
اللہ اکبر! دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے بھائیوں. اس میں درس اور عبرت ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو تشدد اور غلو اختیار کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بلکہ ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو ان آیتوں میں سے دیکھیے کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اتنی وسیع ہے، 99 رحمتیں مؤخر کیا، تب بھی اللہ رب العزت شدید الانتقام ہے. اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے مجرموں سے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 147، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کون ہے بھائیو؟ کون لوگ؟ مسلمان، مشرکین، کفار. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا جو رب ہے اس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. پھر ساتھ ساتھ کیا کہا کہ خراج اللہ معاف کر دے گا چاہے مشرک بھی ہو. نہیں، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن کافروں پر، مشرکوں پر، گنہگاروں پر شدید بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے نہیں ٹلے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 49 میں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. نبّئ عبادی، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے بندوں کو بتا دیں، سنا دیں، ان تک پہنچا دیں کہ انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں مغفرت کرنے والا نہایت ہی مہربان ہوں. دو نام، دو صفت اللہ تعالیٰ کی ادھر بیان کی، الغفور الرحیم، مغفرت کرنے والا اور ایسے ہی نہایت ہی مہربان. پھر اسی کے بعد فوراً ساتھ ہی ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، نہایت دردناک عذاب ہے، نہایت ہی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ساتھ ساتھ بھائیوں اللہ کا عذاب عذاب العلیم بھی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا رب العزت نے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور امیدوار ہوتے ہوئے، خوفاً ڈرتے ہوئے، طمعاً لالچ اور امید کرتے ہوئے. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ غافر آیت نمبر 3 میں. اس لیے بھائیو کئی آیتیں ادھر بیان کر رہا ہوں، اس لیے مہم ہے، یہ منہج اہل سنت والجماعت، امید اور خوف دونوں کا ہونا ضروری ہے. صرف امید لے کر بیٹھ جانے والے مرجئہ ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے. اور صرف بھائیو خوف کا غلبہ، وہ تشدد اختیار کر کے جس طرح کے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر انہی کو اڑانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ غافر آیت نمبر 3 میں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت عذاب والا، ذی الطول، انعام اور قدرت والا، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب، کہ اللہ تعالی یغفر ما سلف من الذنب، غافر الذنب سے یعنی جو سابقہ گناہ ہے اس کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، یعنی مستقبل میں جو توبہ کرے اس سے گناہ صادر ہو تو وہ بھی اللہ تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور ایسے ہی شدید العقاب ہے جو بھائیوں سرکش ہو جائے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، گناہوں میں آگے بڑھے، توبہ نہ کرے. بھائی اور محترم ساتھیوں،
تو اس طرح یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. ادھر آخری بات ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. الرجاء امید، الخوف ڈر، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن آدمی جب صحت اور تندرست رہے تو اس وقت بھائیو کس کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے، خوف کو یا امید؟ کس کو زیادہ غالب کرے، کس کو زیادہ ترجیح دے؟ اپنے اندر زیادہ امید لائے یا خوف؟ زیادہ کی بات ہے ہاں خوف کو. اگر صحت یاب ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، جیسے بہت سے نوجوان ہیں، شباب ہیں، دونوں ان کو ذرا خوف کو ذرا غالب کرنا چاہیے، ڈر کو ذرا غالب کرنا چاہیے. اور اگر آدمی بیمار ہے تو تو ادھر جب بیمار ہو جائے تو بھائیو امید کو زیادہ ترجیح دے دے، زیادہ امید لائے اپنے دل و دماغ میں. اور اگر موت کے قریب ہو جائے بھائیو تو اس وقت تو صرف اللہ کی امید پر اختصار اور اکتفا کرے. اگر موت سے قریب ہو جائے اس وقت بھائیو خوف نہ لائے اپنے دل و دماغ میں، اس وقت امید کو ترجیح دے، بلکہ صرف اللہ کی امید لے کر اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچے کہ اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے اور وہ اللہ تعالی غافر الذنب ہے. اچھا گمان رکھے اللہ تعالی کے بارے میں. ان باتوں کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. بھائیو محترم ساتھیو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ ملاقات پھر اسی موضوع سے متصل، یا کہہ سکتے ہیں اس کا دوسرا جو حصہ الخوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ موضوع آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ جو موضوع ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ امید پیدا کرے، ایسے ہی خوف بھی پیدا کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں اور گناہوں سے دور رہتے رہیں، اور جب بھی واقع ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.